اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الف الف مرہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو اتار دیں یا مردے بھی زندہ ہو کر بات کریں یا ہم ان کے پاس ہر طرح کی نشانی کو جمع کر دیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ جو کفار ہے یہ مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اگرچہ کوئی نشانی بھی ان کو دکھانی پڑے، کوئی معجزہ بھی دکھانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہر طرح کا معجزہ دکھا دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے ہی آزمایا ہے کہ وہ ان کے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی تھی ان کے لیے باتوں کو مزین کر کے بیان کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل جو ہیں ان کی طرف مائل ہو جائیں تاکہ وہ آخرت پر ایمان نہ لا سکیں۔ افغیر اللہ ابتغی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم مقرر کر لوں، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنایا ہے اور ایک کتاب کو تفصیل سے میرے اوپر نازل فرمایا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر زمین میں جو اکثریت ہے ان کی اطاعت کی جائے گی تو وہ چونکہ گمراہ ہیں اس وجہ سے ان کی اطاعت کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا، اور وہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ کسی اللہ کے راستے کا اتباع نہیں کرتے بلکہ جھوٹے سچے جو ان کے رسم و رواج ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، اندھیروں میں وہ تیر چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والا ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں، وہ جانور حلال کر دیے جن پر اللہ کا نام لیا جائے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو کھاتے رہو، نہ کہ خود کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان عقیدتاً اس کو حلال کو حرام سمجھ لے، تو ایسا کرنا کفر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ قسم وغیرہ اٹھا کر اپنے اوپر حرام کر لے، تو حلال چیز کو حرام کرنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے، اس وجہ سے اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ قسم کو توڑ کے اس چیز کو جس کو اس نے اپنا حرام کیا ہے اس کو استعمال کرے۔ اور نمبر 3 یہ کہ ویسے ہی انسان مباح سے پرہیز کر لے، حلال چیز سے پرہیز کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال چیزوں کو چھوڑنا جو ہے یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ گناہوں کو چھوڑ دینا جو ہے وہ اصل چیز ہے، کہ گناہوں کے ظاہری طور پر یعنی جو اعضاء سے ہوتے ہیں اور جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کو کماتے ہیں ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا بتا دیا کہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر آگے تفصیل بیان کر دی کہ جو مردار ہو وہ کیسے کسی ہدایت کی اتباع کر سکتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے وہ تو زندہ انسان کی مانند ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے رخ موڑنے والا ہے وہ ایک مردار کی ہی طرح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی والے کے جو بڑے بڑے امراء تھے ان کو گناہوں میں ملوث پایا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ابو جہل جو کہا کرتا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم میں سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم
ان کی اتباع کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ساری بھلائیاں بنی قصی ہی لے لیں گے، یعنی جھنڈا ان کے پاس ہے، حجاج کو پانی وہ پلاتے ہیں اور کعبہ کے متولی وہ ہیں، مہمانوں کی ضیافت وہ کرتے ہیں، اور اب نبوت بھی ان میں آ جائے گی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ باقی قریش تو خالی ہو جائیں گے۔ تو بہتر اگر وہ نبوت منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسی نبوت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے، یعنی کون اس کا حقدار ہے، اور یہاں پر تفصیل سے بتا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے سینے کو بھلائی کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور لہٰذا وہ دین کا علم حاصل کرنے میں، دین کی مجالس میں تنگی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص گمراہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دین سے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی جو ہے انہی برائیوں کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار کافروں پر ہوتی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے فضائل بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا۔ اور یہاں پر اس صورت میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے بڑی تفصیل سے عقائد کے متعلق بیان کر دیا، اپنی اطاعت کے متعلق اور رسول کی اطاعت کے متعلق بیان کر دیا، اور آتا ہے کہ اس صورت کی دعوت کی بنا پر انسان اور جنوں دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس رسول بھی آئے، انسانوں اور جنات کے پاس رسول بھی آئے، اور جنہوں نے ہمارے اس دن کی یعنی قیامت کے دن سے ڈرایا، تو یہ لوگوں کو اقرار کے علاوہ کوئی راہ سجائی نہیں دے گی، اور یہ اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے کفر کیا ہے اور وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرتا ہے، تو ان کو بے خبری میں نہیں کرتا، بلکہ ان کو پہلے نبی کے ذریعے ان کو ہدایت ان تک پہنچائی جاتی ہے، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر جب وہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں اور سیدھے راستے سے رخ موڑتے ہیں تو ان پر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کرنے کے والے کے لیے درجات ہوں گے، آپ کا رب بے نیاز ہے، اگر یہ لوگ اعمال کریں گے تو اپنا بدلہ پائیں گے، لیکن اگر یہ اعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جا سکتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ انما توعدون لآت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو آنے والی ہے، اور تم اس کے آنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ ان سے کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں، یعنی ہر انسان کا عمل جو ہے اس کو نفع دے گا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کرنے والے آخرت میں اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے۔ اور کافروں کا یہ کام تھا کہ وہ بہت سے جانوروں کو ایسا کرتے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے، اور اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر علیحدہ کر لیتے، اور جو اللہ کے نام پر علیحدہ کرتے تو اس میں سے وہ یہ سمجھتے، یہ کہتے کہ یہ جو بتوں کے مجاور ہیں اور بتوں کے جو خدمت گار ہیں ان کے لیے جائز ہے، یعنی اللہ کی طرف جو حصہ ہوتا وہ ان کو دے دیتے، لیکن وہاں سے اللہ کے حصے کی طرف کسی حصے کو نہ آنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بے پرواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے ان کے برے برے اعمال کو مزین کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، لہٰذا آپ اپنا وہ کام کرتے رہیے۔ یعنی انہوں نے اپنے جو کھیتی کا اور جانوروں کا مخصوص حصہ بنایا ہوا تھا اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے مرضی کے لوگ کھائیں گے، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے، اور اس کے بارے میں وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے، گویا اللہ پر وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں بے وقوفی سے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنی اولادوں کو بتوں کے سامنے اپنے بیٹوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور بتوں کے سامنے ان کو قتل کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسا کرنا میں نے ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے ہاں قربت کے لیے ہم ایسے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات ان کو نہیں دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے جس کے اندر پیڑ پودے اور جانور اور یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جو کھانے والے پر حرام ہو مگر جو کہ قرآن کریم میں واضح طور پر آ گئی ہیں، جس کی مکمل تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسے حالت میں ہی کھائے کہ جس میں واقعی اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، اور جب کھائے تو ضرورت سے زیادہ نہ کھا لیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہودی لوگ تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، جیسا کہ جانوروں کی جو ہے وہ چربی وغیرہ، اور اسی طرح جو وہ جانور جن کے کھر وغیرہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے تھے۔ اگر وہ آپ پر جھوٹ یعنی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اپنے رب سے پر امید رہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کو پہنچ کر رہے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کی چاہت ہوتی، یعنی اللہ ہی اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم کافر ہوں، اگر اللہ کی چاہت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں مشرک نہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام نشانیاں پیدا کر دی ہیں کہ وہ زمین آسمان میں غور کریں، انبیاء کو بھیج دیا، کتاب کو بھیج دیا، اب بھی اگر یہ اتباع نہیں کرتے اور ایسی فضول حجتیں پیش کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، قیامت کے دن ان کو اپنا جب انجام نظر آئے گا تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ صرف خیالی باتوں پر چلتے تھے۔ اللہ کے ذمہ جو ہے وہ ایک نصیحت کا پہنچا دینا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بطور آزمائش کے اتارا ہے۔ اسی طرح جب وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ اس کو اللہ نے حرام کیا تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کیجیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کر دیا، یہاں پر چند نصیحتیں ان کو فرمائی گئی۔ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ 10 نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سنے تو وہ ان آیات کی تلاوت کر لے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام نہیں کیا کہ فلاں جانور کو نہیں کھانا، فلاں جانور کو نہیں کھانا، کھیتی کا اتنا حصہ فلاں پر حرام ہے اور فلاں پر حرام ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم ان کو کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی تو ہم ہی کھلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کر دیا کہ انسان اپنے رزق کے لحاظ سے پریشان ہو کر اپنی اولاد کو قتل کر دے، اس میں ایسے معنی حمل طریقے اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہ ہو سکے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اگر بچے پیدا ہو جائیں گے، بڑے ہوں گے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، تو وہ بھی شامل ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی جو تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے تمام کاموں کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی۔ ولا تقتلوا النفس، کسی بھی جان کو قتل کرنے کی ممانعت کر دی، حرام کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، نہ کہ فلاں گوشت اور فلاں چیز، تو الا بالحق اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے گا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی کوئی حق ہوگا تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ ذالکم وصاکم، یہی چیزیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ آگے فرما دیا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ یتیم کا مال جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے مفاد کا ذریعہ بنتے ہو تو اچھی بات ہے، اس کے لیے ضرر کا اور نقصان کا باعث نہ بنو، یہاں تک کہ اس کی عقل یعنی وہ اپنی عقل کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی جو برداشت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ وہ اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتے رہو۔ یہ وصیتیں ہیں جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہیں کہ جن کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، ایک عام انسان جو ہے جس کو پوری سمجھ ہو وہی
وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان کو نہ کرنا ایک برا فعل ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور تم دوسرے راستوں پر نہ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی جس کے اندر مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب بھی مبارک ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو. اور یہ تم کہو ان تقولوا انما انزل یعنی مشرکین کے پاس جو یہ بات تھی کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کتاب پڑھا کرتے تھے لیکن ہمیں تو ان کی کتاب آتی نہیں تھی تو ہم کیسے ہدایت پاتے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اب تمہارے پاس چونکہ یہ نصیحت والی کتاب آ چکی ہے لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اس کی تکذیب کر کے ظالم نہ بنو، نہ خود رکو اور نہ دوسروں کو روکو، ورنہ تمہیں جو ہے بڑا سخت عذاب پہنچے گا. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں، یعنی فرشتے سامنے آ جائیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی وہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تفریق ڈال دی، فرقے بنا دیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. من جاء بالحسنۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا کہ جو شخص نیکی کو کرے گا اخلاص کے ساتھ تو اس کے لیے اس کے 10 گنا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، لیکن جو برائی کو کر لے گا تو اس کو صرف اس برائی کا ہی گناہ ملے گا، اسی کا بدلہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے. یہاں پر 2 اصولوں کا بیان کیا ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر چلنا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی سیدھے راستے پر چلتے تھے، اپنی شریعت کی اتباع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شریعت کی اتباع کرتے ہیں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کیونکہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جو اتباع کرتے ہیں، ہم جو مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں وہ دین ابراہیمی ہے. اسی طرح یہود اور نصارہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جس مذہب کی اتباع کرتے ہیں وہ دین ابراہیمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی، پہلے 2 اصول کا بیان کر دیا اور یہاں سے فروع کا بیان ہے. ان صلاتی و نسکی، اصول کہتے ہیں جڑ کو اور فروع کہتے ہیں اس کی شاخوں کو، یعنی وہ جڑ ہے کہ ہم نے اپنے دل کا عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور یہاں سے فروع ہے یعنی ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے. قل ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانی، اسی طرح میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. میں تو ہرگز شریک نہیں ٹھہراؤں گا اس کا، کیونکہ وہ اس کے کوئی شریک اس کا ہے ہی نہیں، اس کے شرکت کے کوئی لائق ہے ہی نہیں. اور بذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان بنوں گا، یعنی میں پہلا مسلمان ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی دوسرا جو ہے رب تلاش کر لوں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے جائز ہے. اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کو یا فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، لہٰذا اگر کوئی برا عمل کرے گا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے رب کو تلاش کرے گا تو اس کا انجام وہ خود ہی پائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہاں پر بھی ایک قاعدہ بتا دیا کہ کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا، یعنی جس نے گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہ کا پورا بدلہ پائے گا. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے، لہٰذا اعمال کو درست رکھو. والذی جعلکم خلائف الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زمین میں صاحب اختیار، یعنی کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور تمہارے آپس میں درجات کو مقرر کر دیا جو کہ آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم ہر حال میں جس مرتبے پر بھی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. یہ صورت ہم سے شروع ہوئی ہے اور استغفار پر ختم ہوئی ہے. کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے اگر اس صورت کو پڑھا جائے تو وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے. سورۃ الاعراف، اعراف جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہوں گے، کچھ عارضی وقت کے لیے وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ جنت میں، یعنی ان کی نیکیاں کم ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور گناہ بھی کم ہوں گے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے. نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے یہ جو اعراف جگہ یہاں پر رکھا جائے گا. اسی کی کیونکہ آگے جا کے یہ مکالمہ آتا ہے، وہاں اعراف والوں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام بھی اعراف ہے. الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کر کے کتاب کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس سے آپ اپنے لیے اپنے دل میں اسے بالکل بھی تنگی نہ پائیں، بلکہ اس کے ذریعہ ایمان والوں کو نصیحت فرمائیے۔ اس صورت میں رسالت کا بیان ہے اور تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوموں پر جو حالات بھیجے ان کے ذریعے انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ اس میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، اقوام کا تذکرہ آیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبوت کی دلائل بتائے گئے ہیں کہ نبوت اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو پہلے لوگوں کے قصے بتائیں کہ جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی اتباع نہیں کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اپنے رب کی طرف سے اترے ہوئے احکامات کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ انہوں نے انبیاء کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہت سی بستیوں کو عذاب دن کے وقت پہنچا کہ جب وہ آرام کر رہے تھے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت عذاب سے دوچار کیا، لیکن جب ان کو عذاب آیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ واقعی ہم اسی کے مستحق تھے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی پرزور انداز میں کہہ دی کہ کیونکہ اس میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے جنہوں نے رسالت کے باوجود اللہ کی طرف سے ہدایت کے آنے کے باوجود، واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انبیاء کی اتباع نہیں کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ بڑے زوردار انداز میں فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر آئے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، دونوں طبقوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دونوں کی خبر ہے، لہٰذا ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کریں گے اور اعمال کا وزن ہوگا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا کہ جس انسان کے نامہ اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اس نے ہماری آیات کو ہلکا سمجھا، ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں گھر بنا سکیں، ان کے لیے زندگی گزارنے کی آسائشیں پیدا کی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تصویر اور ان کو مسجود ملائک بنانے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بہتر کہنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، اسے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارے لیے متکبر بننا مناسب نہیں ہے، اور جو تم نے تکبر کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردود ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے ڈھیل دیں، مجھے مہلت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، لیکن کب تک دی؟ اس نے تو قیامت تک مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کب تک دی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ان کے لیے ہر سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا کہ وہ سیدھے راستے پر نہ چل سکیں۔ پھر میں ان کو ان کے سامنے سے دائیں بائیں ہر جگہ سے آؤں گا۔ اور اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی میں ناشکری پر آمادہ کر دوں گا، اور ناشکری ایسا بڑا گناہ ہے جو سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور اللہ کے عذاب کو لازم کرتی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو شیطان نے یہی کہا کہ میں ان کو ایسا کر دوں گا کہ وہ ہر لمحہ جو ہے وہ ناشکری میں جو ہے لگے رہیں گے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہوتے رہیں گے اور اللہ کا عذاب ان پہ لازم ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ ناشکری سے بچنا چاہیے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہے وہ آلہ ہے کہ انسان کو ناشکری کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ناشکری کریں گے اور تمہاری باتوں میں آئیں گے، میری اتباع نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ اور تمہارے ساتھ تم سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم جنت میں رہو، لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ اس پھل کو کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ شیطان نے ان کے لیے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ تم کبھی فرشتے نہ بن جاؤ، کبھی تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اس نے قسمیں اٹھائی جس کی وجہ سے یہ جو فریب تھا اس کا، اس کی وجہ سے وہ اس گناہ میں پڑ گئے، اس نافرمانی میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور جیسے ہی انہوں نے وہ کھائے تو ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا، تو جب ان کی شرمگاہ اور ان کے
ان کے لیے ظاہر ہوئی اور لباس اتر گیا تو وہ فوراً جنت کے پتے جو ہیں اپنے جسم پر لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اور شیطان نے اپنا دشمنی جو ہے وہ ابھی یہ نہیں ہے کہ صرف آدم علیہ السلام سے نکالی، وہ کیا یعنی کہ ہر ان کے آنے والی اولاد میں سے ہر انسان کے ساتھ جو ہے اسی میں لگا رہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے۔ لیکن اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور دعا مانگی کہ میں نے ظلم کر لیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم جو ہیں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گناہ کو معاف فرما دیا اور بطور امتحان کے دنیا میں اتار دیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں پر آزمائش ہے، لیکن وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آزمائش ہی ہوگی، بلکہ تمہارے لیے کچھ منافع بھی ہوں گے اور کچھ جو ہے کچھ عرصہ وہاں پر رہنا ہوگا، وہاں پر تم زندہ رہو گے اور مرو گے اور پھر وہیں سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ یا بنی آدم سے کہہ کر پکارا ہے، اور یہ خاصہ جو ہے وہ اسی صورت کے ساتھ خاص ہے۔ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اسلام میں سختی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ تم لباس کو خوبصورت پہن سکتے ہو۔ لباس جو ہے وہ تمہارے ستر کو چھپانے کا کام بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ اور تیسرے لباس کا بھی یعنی کہ دو طرح کا لباس بتایا، ایک وہ جو انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے یعنی اس کے ستر کو چھپاتا ہے، اور دوسرا لباس جو کہ زینت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ تیسرے لباس کا بھی ذکر کر دیا جو کہ اسلام کا خاصہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں الجھ کے آخرت کو بھول نہ جائے۔ فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور پرہیزگاری کا لباس پہنتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی یاد دہانی کرواتے ہیں، اپنی آیات کو یاد کرواتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے پھر آپ بنی آدم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی جیسے شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا تو تم سمجھ جانا کہ تمہارے آباء و اجداد کے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دیا کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، لہٰذا تم ہر وقت جو ہے اس بات کی کوشش میں لگے رہنا کہ ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائیں۔ اور شیطان جو ہے وہ کافروں کا دوست ہے، وہ جب کوئی گناہ کروا لیتا ہے تو پھر لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے، تو لوگوں سے کہلواتا ہے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی ایسے ہی کرتے پایا، تو یہ مقصد ان کے کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح پایا، گویا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی بے حیائی سے منع فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کا فیصلہ فرمایا ہے اور نماز کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم اس کو مخلص ہوتے ہوئے دل کے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا بیان کر دیا کہ ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور دوسری جماعت ایسی ہے جن کے اوپر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے کہ وہ شیطان کے دوست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، یعنی وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز سے پہلے اپنے لباس کو خوبصورت بنا لیا کرو، خوبصورت لباس پہنا کرو، کہ اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ سادگی ہو یا رہبانیت ہو، بلکہ اسلام یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھا لباس پہنو، اپنے خوبصورت لباس پہنو اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے سے شریعت نے منع نہیں کیا، چاہے مہنگے سے مہنگا کھانا کھاؤ، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاؤ، لذیذ سے لذیذ کھانا کھاؤ، لذیذ سے لذیذ مشروب سے لطف اندوز ہو، لیکن یہ ہے کہ اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور پاکیزہ چیزوں سے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کون ہے جو ان کو حرام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم آپ کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش سے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اعضاء سے ہوں یا دلی لحاظ سے ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی سے اور گناہ کی بات سے منع کیا ہے کہ کوئی انسان کسی پر ظلم نہ کرے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اور بتا دیا کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں، جب موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آگے پھر فرمایا اے بنی آدم،
اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نہ تمہیں گزشتہ پہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، لیکن جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے تو ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بھی انسان اللہ پر جھوٹ گھڑ لے گا تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور یہ اپنا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے پائیں گے۔ اور جب رسول یعنی کہ فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے، تو وہ پھر اپنے جن کی بات کیا کرتے تھے ان کو ڈھونڈیں گے، لیکن ان کو کچھ بھی نہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں پر آخرت میں جو کفار کا اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہوگا، جنات کا اور انسانوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ جب بھی یعنی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اور دوسری جماعت ان کو دیکھے گی تو وہ پہلی والی جو ہے وہ دوسری پر لعنت کرے گی کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں، انہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے اور یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، ہؤلاء اضلونا، ہمیں گمراہ انہوں نے کیا ہے، ہم ان کی وجہ سے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان کو دگنا عذاب دیں، کیونکہ ہمیں بھی یہ سزا کے مستحق انہوں نے بنایا، لہٰذا ان کو دگنا عذاب دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دونوں کو ہی دگنا ہے، لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں۔ اور پہلے دوسروں کو کہیں گے کہ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اختیار تو نہیں تھا کہ ہم نے ان کو زبردستی کروا لیا، بلکہ یہ اپنی مرضی سے ہمارے پاس آئے، ہماری اتباع کی، تو لہٰذا ان کو بھی عذاب ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے جو تم برے اعمال کرتے رہے ہو۔ اور یہاں پہ بتا دیا کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے نہ کوئی عزت ہے اور نہ ہی وہ جہنم اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، کہ تکبر کی اتنی بڑی سخت سزا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط سے مراد صرف مثال دینا ہے، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزرے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا ان کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجرموں کو بدلا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اندر یعنی اتنی آگ ہوگی کہ ان کا لباس، ان کا بچھونا، اوڑھنا، ہر چیز جو ہے وہ آگ کا ہوگا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایمان لایا اور اعمال صالح کیے تو انہوں نے اتنے ہی کیے جتنے کہ اللہ نے ان کو مکلف بنایا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جنتیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے صاف کر دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ کی توفیق سے انہیں ہدایت ملی۔ اور یہاں پر مکالمہ بیان کر دیا جو جنت والے آگ والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے انعام کو سچ پایا ہے، کیا تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ پایا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، اور اس وقت ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو، نکتہ چینیوں کو تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں ان کے 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر دیا جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ وبینہما حجاب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے درمیان آڑ ہو جائے گی، اور فرما دیا کہ اعراف یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں بہت سے لوگ ہوں گے اور لوگ ان کی علامتوں سے انہیں پہچانتے ہوں گے۔ وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، یعنی وہ درمیان میں ہوں گے، وہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ سکیں گے، تو ان کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ہم ابھی تک جنت میں نہیں داخل ہوئے لیکن اس میں داخل ہونے کے وہ امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھر کے جہنم والوں کی سائڈ پر جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، یعنی ہماری مغفرت فرما کر ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دینا۔ اور جنت والے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، وہ کہیں گے یعنی جو اعراف والے ہوں گے جہنمی لوگوں کی علامتوں سے کچھ ان کو پہچان لیں گے، اور وہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو آج کے دن تم کیسے جہنم میں پڑے سڑ رہے ہو، تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ تمہیں کام نہیں آئی، اور جو تم اتنے متکبر بنے پھرتے تھے اس کا نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہی لوگ تھے جن کے بارے میں وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی، یعنی غریب مسلمان اور اسی طرح جو غلام وغیرہ تھے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں قریش کے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ دیکھو کتنے غریب ہیں اور یہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ ہمارا دیا ہوا ہے۔
تو ان کو کبھی بھی رحمت اللہ کی نہیں پہنچ سکتی۔ تو دیکھو کہ جنت میں یہ ایسے ہیں کہ ان پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ونادا اصحاب الناری، اب یہاں پر یہ ہے کہ اصحاب النار، آگ والے جو ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، پانی ہے اور اسی طرح جو تمہارے پاس رزق ہے، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ ہمیں بھی دو۔ تو جنت والے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا، لہو و لعب بنا لیا۔ ہر جگہ پر جہاں پہ شریعت کا حکم تھا وہاں پہ ہر حکم کو تم نے مذاق بنا لیا اور اس کے اندر نئی نئے رسم و رواج نکال لیے۔ لہٰذا آج کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا جیسا کہ تم ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے۔ بار بار اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، آخرت کے احکامات کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَا، کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی تھی کہ جس کے اندر ہم نے مکمل تفصیل بیان کی، ہدایت تھی، لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ اس کے اندر کوئی نئے معنی اور اس کی تعویلیں تلاش کرتے اور جو مقصد تھا کہ اس کی اطاعت کریں، اس پر عمل کریں، اس سے وہ ہٹے رہتے۔ تو وہاں پہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی ایسے سفارشی نہیں ہے جو سفارش کر سکے، کیونکہ انہوں نے تو برے لوگوں کو ہی ساتھی بنایا ہوا تھا، لہٰذا وہاں کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا اور کچھ بھی ان کو کام نہیں آئے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہ ہیں۔ ادعوا ربکم، یہاں پر دعا مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پکارا کرو اور چپ کے بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زمین میں فساد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف امید کے درمیان اللہ کو پکارتے رہو، نہ تو اس کے خوف سے نہ ڈر ہو جاؤ کہ بالکل بھی نہ ڈرو کہ بس اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے ہی جنت ہے، اور نہ ہی اتنے خوف زدہ ہو جاؤ کہ گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ توبہ کر لو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی والوں کے قریب ہی ہے اللہ کی رحمت، لہٰذا ان کو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لینا چاہیے۔ آگے ہواؤں کا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ذریعے بادلوں کو ہنکا کر لے جاتے ہیں اور بارشوں کے ذریعے ایسی زمین کو آباد کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی بنجر تھی۔ آگے نوح علیہ السلام کی رسالت کا بیان فرما دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انبیاء کی رسالت کا اور ان کی محنت کا ذکر ہے کہ یہاں پر پچھلی صورت میں سورۃ الانعام میں توحید کا بیان تھا اور یہاں پر رسالت کا بیان ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات کے بیان کرنے کے ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور قیامت کے دن جو عذاب ہے اس کے بارے میں تمہارا خوف کرتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ہی گمراہ سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس میں طویل عرصہ کی محنت اور دعوت کے بعد صرف چند لوگ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ مجھے تو میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں کون ہوں، اپنا عہدہ بتا دیا، اپنا منصب بتا دیا کہ میں رسول من رب العالمین ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے احکامات کو تمہارے تک پہنچا دوں اور تمہیں نصیحت کرتا رہوں اس بات کی کہ اللہ کے اتباع کرنے میں، اللہ کے احکامات ماننے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کے ذریعے تمہارے پاس ہدایت بھیج دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ذریعے، ایک انسان کے ذریعے ہی تمہارے پاس ہدایت کو بھیجا ہے، نصیحت کو بھیجا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، نبی کی اتباع نہیں کی، ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، پانی کا عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں نجات دے دی۔ اور اسی طرح عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ان کے قوم کے بھی سرداروں نے انہی کو بیوقوف کہا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ کیسے سچے ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور اپنا منصب بیان کیا کہ میرا منصب کیا ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتا ہوں، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں ناصح بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں کمی بیشی کیے بغیر تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر یہی فرمایا کہ انسانوں کے ذریعے اگر اللہ تمہارے پاس نصیحت بھیج رہے ہیں تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی
یعنی قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو خلیفہ بنایا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی علامتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی اتباع کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یعنی انہوں نے تعجب سے کہا کہ اچھا اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں اور ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں عذاب آئے گا اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ایسا کرو کہ وہ عذاب لے آؤ۔ لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اتار دیا۔ تو انہوں نے کہا فَانْتَظِرُوا، انہوں نے ہود علیہ السلام نے کہا کہ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اب انتظار کرو میں بھی منتظر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے تیسرا نبی کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، جنہوں نے یہ کہا کہ میری قوم اللہ کی بات کرو، تمہارے پاس میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور یہ اللہ کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم معجزہ مانگا تھا خود کہ ہم تب اتباع کریں گے جبکہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اور وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور خوب اچھے سے جانتے تھے کہ پہاڑوں کے اندر جاندار پہاڑوں سے نہیں نکلا کرتے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسا مطالبہ کیا، اور پھر جب وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نکال دی تو انہوں نے صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ زمین میں کھاتی پیتی پھرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی تکلیف آئے گی۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جو ہے زمین کا خلیفہ بنا دیا، زمین کے اندر تمہارے لیے اس بات کو آسان کر دیا کہ تم پہاڑوں پر گھر بناتے ہو، محلوں کو تراشتے ہو، لہٰذا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی اتباع کر لو۔ لیکن جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم، کہ ہم تم جس کی ماننے والے ہو، جس کو ماننے والے ہو، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی اتنے تکبر سے انہوں نے کہا۔ فعقروا الناقۃ، اور پھر انہیں اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح اپنے وہ عذاب کی جو باتیں کرتے تھے نا وہ عذاب تم لے آؤ اگر تم واقعی رسول ہو، یعنی انہوں نے خود اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم اس لائق ہیں، یعنی وہ نبیوں کو جھوٹا سمجھتے تھے اور اس بات کو بڑی دلیری کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ کہتے تھے، لہٰذا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو مسلط کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں تو اپنے رب کے احکامات تم تک پہنچا چکا اور میں تمہیں نصیحت بھی کر سکا، لیکن کیا بات ہے کہ تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے بھی نہیں کیا، کہ تم اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ وما كان جواب قومه، ان کی قوم نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہو، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے یہاں سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو وہ نکالنے کی باتیں کرتے تھے ان کی حفاظت کی، ان کو نجات دی۔ اسی طرح جو ہے جب انسان اللہ کے لیے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو جتنے بھی برائیوں کے راستے ہوتے ہیں، برائیاں اور بری تدبیریں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، ایک عورت کے سوا۔ وہ عورت کون تھی؟ ان کی بیوی تھی جو کہ مسلمان نہیں تھی، کانت من الغابرین، وہ انہی لوگوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک نئی طرح کی بارش ہم نے ان پر کی جو کہ پتھروں کی تھی، اور وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ جن کے اوپر ہر جس شخص کو وہ لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کا انجام کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام ایک بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے، یعنی فصیح اور بلیغ نبی تھے، ان کی زبان میں، ان کے کلام میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت تھی۔ انہوں نے بڑے ہی جامع انداز میں اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی اتباع کر لو، اللہ کی بات کر لو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ ان کا بڑا گناہ یہ تھا
کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور اسی طرح راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، تو اس سے منع فرما دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے اچھی نصیحتیں میں لے کر آیا ہوں، ان کی اتباع کر لو، زمین میں فساد پھیلانے سے باز آ جاؤ اگر تم مومن ہو۔ ولا یہاں پر بھی منع کر دیا کہ راستوں میں بیٹھ کے جو لوگوں کو دھمکاتے ہو اس بات سے منع ہو جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اگر تم تھوڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکتیں دے دے گا، تمہیں زیادہ کر دے گا۔ اور پھر پچھلے لوگوں کا بھی بتا دیا کہ دیکھو ذرا نصیحت حاصل کرو ان لوگوں کے انجام سے جو کہ گزر چکے ہیں، جن کے اوپر جنہوں نے فساد پھیلایا تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر کچھ لوگ مجھ پہ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر دیکھ لینا، تھوڑی دیر صبر کر لینا، جمے رہنا یعنی انتظار کرتے رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کہ بلند و برتر ہے اور بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔